معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ان کے سوانح حیات سنائیں گے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولادت 565 ہجری ملتان میں ہوئی۔ خاندانی نام بہاؤالدین، والد محترم کا اسم گرامی کمال الدین علی شاہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے حبادی اسدی سے ہے۔ یہ قبیلہ دوسری صدی ہجری میں مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے پہلے خوارزم آیا، پھر مستقل طور پر ملتان میں سکونت پذیر ہو گیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت عالم و فاضل بزرگ تھے۔ آپ ہی کے دم سے برِ صغیر پاک و ہند میں سلسلہ سہروردیہ کو لازوال شہرت حاصل ہوئی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 565 ہجری میں پیدا ہوئے۔ عرض ملتان کو آپ کا مقام ولادت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ آپ پیدائشی ولی تھے۔ بیشتر تذکرہ نویس اس ذیل میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ شیر خواری کے زمانے میں جب بھی رمضان کا مقدس مہینہ آتا تھا، حضرت شیخ دن کے وقت دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے۔ آپ کے پیدائشی ولی ہونے کے سلسلے میں ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ جب آپ کے والد محترم مولانا وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے۔ بعض دنیا پرست اس قسم کی روایتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ روحانیت سے تعلق رکھنے والے اپنے اپنے سلسلوں کو شہرت دینے کے لیے اس انداز کے افسانے تراش لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ انتہائی کم نظری اور بے خبری کی علامت ہے۔ جو ذات پاک کروڑوں انسانوں میں سے اپنے رسول اور نبی کا انتخاب کرتی ہے، وہی ذات بے نیاز بے شمار آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اپنے ولی کو بھی منتخب کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نہایت کم سنی عمر میں رسالت اور نبوت عطا کی گئی تھی۔ اب اگر شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گہوارے میں ولایت عطا کر دی گئی تو عقل کے شعبدہ بازاروں اور تہذیب کے کوچہ گردوں کو حیرت کیوں ہے؟ ابھی شیخ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت چھوٹے تھے کہ آپ کے والد محترم نے آپ کو ابتدائی تعلیم کے لیے مولانا نصیر الدین بلخی کے مکتب میں داخل کر دیا۔ روایت ہے کہ حضرت شیخ نے 7 سال کی عمر میں قرآن شریف 7 قراتوں کے ساتھ حفظ کیا۔ یہ انسانی حافظے اور ذہنی رسائی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ حفظ کلام الہی کے بعد حضرت شیخ درسی کتابوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک موقع پر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مجاہدات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمام تر مشقت اور ریاضت رب کعبہ کی رضا جوئی کے لیے کی ہے، یہاں تک کہ ارض مقدس میں جا پہنچنا، حج کیا اور عرفات کی پہاڑی پر حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ خداوند کریم کے فضل و احسان سے اس دوران میں نے بڑا فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد نیا احرام باندھ کر سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ 5 سال مدینہ منورہ میں رہ کر رسالت پناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک پاک کے صدقے نور الہی کا ظاہری اور باطنی مشاہدہ کیا۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روضہ مبارک کی دائیں جانب ایک خاص مقام پر معتکف رہا کرتے تھے، جو بعد میں آپ کے نام سے منسوب ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب مشہور صوفی شاعر حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی اسی مقام کو عبادت و ذکر کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت جامی کے بقول مجھے اس جگہ بیٹھ کر عجیب روحانی لذت کا احساس ہوا اور میں نے بہت فیض حاصل کیا۔